کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں مکمل جانے بنا اپنا فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، اور کبھی بھی کسی بات کو مکمل طور پر جانے بنا نہ ہی اپنی رائے پیش کرنی چاہیے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں کچھ قیدی پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ایک قیدی کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اس قیدی کو میرے دربار میں رکھیے اور باقی سب قیدیوں کو لے جائیے، اور یہی قیدی بادشاہ کی خدمت کرنے لگا، اور بادشاہ کو ہر روز اس کی خدمت بڑی پسند آنے لگی، اور اس قیدی کی گئی کچھ نصیحتیں بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ بادشاہ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے خزانے کا دربان بنائے گا، اور آخرکار بادشاہ نے پورے دربار میں اعلان کیا کہ آج کے بعد اس کے خزانے کا دربان عمر ہوگا، کیونکہ اس قیدی کا نام عمر تھا۔ جب دوسرے وزیروں کو پتا چلا تو انہیں بڑا غصہ آیا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ ابھی کل کا قیدی ہے اور بادشاہ نے اسے اپنا دربان بنا لیا ہے، وہ بھی اپنے خزانے کا، اور ہمیں سالوں سال ہو چکے ہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے، بادشاہ نے ہمیں یہ اعزاز نہیں دیا۔ اور یہ وزیر دل ہی دل میں بہت غصہ کرنے لگے اور بہت جلنے لگے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے بادشاہ کے دل میں اس عمر کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ایک دن یہ وزیر بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، جس انسان پر آپ نے سب سے زیادہ اعتبار کیا ہے اس انسان نے آپ کے اعتبار کو توڑ دیا ہے۔ وہ انسان آپ کے اعتبار کو ہر روز توڑتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ ہمارے ساتھ صبح یہ معاملہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہر روز صبح صبح خزانے کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے کچھ خزانہ چراتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس سے اگلے دن بادشاہ اور یہ وزیر چھپ کر دیکھنے لگے۔ یہ قیدی جس کا نام عمر تھا، یہ خزانے کے اندر گیا اور اندر جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا۔ وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم کہتے نہ تھے کہ یہ آپ کے اعتبار کو ہر روز توڑتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار میں اسے دیکھ لوں۔ وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ حکم دیجئے، ہم یہاں تو اس کا سر قلم کروا دیتے ہیں یا اسے قید کروا دیتے ہیں۔ بادشاہ کو دل ہی دل میں غصہ تو بہت آیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہ مجھے مکمل طور پر اس انسان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اور اس خزانے کے اینڈ پر ایک روشن دان لگا ہوا تھا۔ جب بادشاہ نے روشن دان سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ وہی قیدی جسے بادشاہ نے اپنا دربان بنایا تھا، اس نے وہ کرتا پہنا ہوا ہے جب وہ بادشاہ کے دربار میں قیدی بن کر آیا تھا، اور خود سے کہہ رہا ہے کہ عمر کبھی بھی اپنی اوقات مت بھولنا۔ جب تم اس دربار میں آئے تھے تو تمہاری حیثیت ایک قیدی کی تھی، اور ہمیشہ شکر گزار رہنا اس بادشاہ کا، احسان مند رہنا جس نے تمہیں ایک عام قیدی سے ایک اپنے خزانے کا دربان بنا دیا ہے۔ جب یہ الفاظ بادشاہ نے سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور جب عمر دروازے سے باہر آیا تو بادشاہ نے اسے اپنے گلے سے لگا دیا اور کہا کہ مجھے فخر ہے تم پر، اور مجھے آج خوشی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا دربان بنایا ہے، اور میں کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر تمہارے بارے میں رائے قائم کرنے ہی والا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس بات کو مکمل طور پر جان لینا چاہیے، اور اگر میں اس بات کو مکمل طور پر نہیں جانتا تو شاید اس وقت تم یا قید میں ہوتے یا تمہارا سر قلم کر دیا جاتا۔ تو بادشاہ نے باقی وزیروں کو جنہوں نے سازش کی تھی انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کسی بھی بات کو مکمل جانے بنا اپنا فیصلہ نہیں سنانا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی بات کے بارے میں مکمل طور پر جانے بنا اپنی رائے نہیں پیش کرنی چاہیے۔ آج بھی 70% ایسے لوگ ہیں جو کسی بات کو مکمل طور پر جانے بنا اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور جس سے بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آپ کبھی بھی جذباتی فیصلہ مت کریں۔ اور اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی کا کیا گیا احسان آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو آپ کو اس احسان کا بدلہ بھی ضرور چکانا چاہیے۔